ہوا اور کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ کولمبس نے 443 عیسوی میں امریکہ کو دریافت کیا اور اس نے گائے برطانیہ کے جو پیشہ انگریز تھے وہ اس میں آباد ہوتے رہے. ہوتے 1717 تک کہ امریکہ میں غلاموں کی تجارت بھی شروع ہو گئی. 1776 سے لے کر 1783 ایک مہم چالو ہو گئی کہ امریکہ آزادی چاہتا ہے. یہ تیرہویں قانونی تھی برطانیہ کی اور یہ آزادی چاہ رہا تھا کہ آخر کار 1783 میں انہوں نے آزادی حاصل کر لی اور جارج واشنگٹن اس کا پہلا صدر بنا. بعد میں ہوتے یہ تجارت غلاموں کی زور و شور میں تھی. 1862 میں جب برطانیہ میں صنعت انقلابہ جس کو انڈسٹری الائنسز کہتے ہیں وہ انقلاب آیا ان کو حسن دورہ افریقہ کو بنا اور 1876 میں ابراہیم لنکن امریکہ کے صدر نے غلامی کی تجارت کو بند کر دیا اور ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ کارخانے وہاں فلاڈلفیا کے ایک ڈسٹرکٹ ہے پینسلوانیا کا اور اس میں صنعتی شہر جو آباد ہو گیا شکاگو. اس میں یہ لوگ کارخانوں میں کپنے لگے اور یہ تھے غلام ملک غلام تھے. کوئی وہ تھے ہر لاطین امریکہ کے تھے کوئی اور تمام دنیا کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگ جو غلام تھے وہ آزاد ہو گئے. جب آزاد ہو گئے ان کی تنخواہیں ناپی تھی کم تھی بہت کم تھی اجرت کم تھی اور کھاتے اسی طرح غلام کی طرح تھے. اب یہ لوگ تنگ ہو گئے. سب سے پہلے سرکار کی کمپنی سے لوگ متحد ہو گئے. انہوں نے آواز اٹھائی کہ ہماری اجرت کم ہے کام نہیں ہے اور بھی لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر 1886 میں ایک پروفیسر سیکشن نکلا اور اس میں مقامی وقت کے پولیس والوں نے گولیاں چلائی. کئی مسلم شہید ہو گئے. 4 چیدہ نیلو دورہ پانسی پر لٹکائے گئے. یہ اس کے بعد دنیا کے لوگ بن گئے اور آئی لو کی بنیاد رکھی گئی. آئی لو کی پہلی میٹنگ 1889 میں ہوئی جس میں مزدور کو حق دینے کے لیے ایسوسیشن بنانے کا حق دیا گیا اور وہ لوگ کہ اب آپ ایسوسیشن بناؤ. تو مزدور کی ایسوسیشن 1889 میں ریزولوشن آیا لوگ کا پاس ہو گیا. پھر آئلہ نے دوسری ریزولوشن پاس کیا کہ تم لوگوں کو بارگیننگ سوداکاری کی حیثیت حاصل ہونا چاہیے. لہٰذا مزدور کو 1891 کے دوسرے ریزولوشن کے ساتھ جس کو بارگیننگ کی حیثیت جس کو سی بی اے کہتے ہیں اور آج کل لوگ سی بی اے کی حیثیت سے کام کرتے ہیں قانون سازی ہو گئی پاکستان میں. اس کا جواب جب پاکستان برصغیر میں آیا تو پاکستان میں یہ انگریزوں نے 1862 سے لے کر 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھایا. صنعت بھی اور کارخانے بھی قائم ہو گئے. آہستہ آہستہ کارخانے تو یہ اس میں بھی پہنچ گئے. اس وقت مزدور کی تنخواہ 1 روپے تھی. 1 روپے سے زیادہ ہوتے پاکستان میں جب سلسلہ ہوگا تو ورثت کے مقام پر یہ جب مزدوروں کے اجرت کا سلسلہ اٹھا تو 140 روپے مہینہ مزدور کی تنخواہ مقرر ہے. اب ہوتے 37,000 تک مزدور کی تنخواہ کم سے کم اجرت آئی. ہم یہ کہتے ہیں 7 ٹھیکیدار بھی کام کرتے ہیں. اگر یہ کام 37,000 روپے مزدور کی تنخواہ ہے اس کے ساتھ اگر ٹھیکیدار کام کرتا ہے تو ٹھیکیدار کو مزدور کو عمرات نہیں ملتا ہے اس کو ہاتھ بھی دینا چاہیے. تو 40,000 کا مزدور کی تنخواہ ہے تو 54,000 ٹھیکیدار کے مزدور کی تنخواہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے تو ایک سائڈ ہمارے ساتھ اور ہے جس کو مائن کہتے ہیں. مائن میں جو مزدور کام کرتے ہیں وہ بانڈڈ مزدور ہے اور یہ جو کوٹے والے کہتے ہیں بانڈڈ نہیں ہے. بانڈڈ اس کو کہتے ہیں جو پیس کے حساب لیتے ہیں. پیس کے اس کو جوڑی سر پیسے دیتے ہیں 60,000-70,000 اس میں کام کے نیچے آتا ہے. تو اس کا کام اگر 40,000 روپے ہے تو نیچے انڈر گراؤنڈ 200 روپے کا ہونا چاہیے. 5,400 روپے انڈر گراؤنڈ کا ہونا ہے. 5,000 روٹی کا ہونا چاہیے. اور آپ کو بتاتا ہے کہ بیسک تنخواہ کی بات کرتے ہیں. بیسک تنخواہ میں مزدور کی جو عام آدمی کے جو صلاحیت ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ 2 ہاتھ 2 پیر 2 چشم اور 2 اس کے 60% قیمت ہے. 60% 62.20 یعنی 62.5 جو ہے اس کی قیمت ہے. 37.5 جو وہ 37.5 ہے وہ الاؤنسز ہے جس میں روٹی ہے جس میں یہ انڈر گراؤنڈ ہے یا دوسرا
اس میں کاسٹ آف لیونگ 975 روپے، اس کے علاوہ ہاؤس ریٹ اور یہ بنا کے 40,000 بنتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مائنس کے ہے، مائنس کے 40,000 تو یہ ہو گیا، لیکن یہ 25,000 اور 25 کو ڈبل کرے تو 50 ہو گیا، تو 90 ہو گیا. 90 کے ساتھ 16,000 برات میں لاؤ تو کتنا ہو گیا؟ 106 ہو گیا. لیکن انڈر گراؤنڈ بھی ڈبل میں لاؤ تو 115 ہو گیا. اب 1,15,000 ایک مزدور کے اجرت بنتی ہے مائنس کی، اور یہ 18 آدمی ایک ریلے سے یہ کوئلہ نکالتے ہیں. جب کوئلہ نکالتے ہیں تو اس میں 23 آدمی شریک ہوتے ہیں. یہ جیسے سر کا ہوتا ہے اور ایک ایسا بینکر مین کا ہوتا ہے، ایک منشی کا ہوتا ہے. یہ پیسہ 23 میں تقسیم ہوتا ہے. اچھا یہ پیسے آئے گا کہاں سے؟ انہوں نے فرض کیا 600 ٹن مال نکالا تو 64 کے ساتھ تو بیلنس ہو جاتا ہے، لیکن جس نے کہا 200 نکالا تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ لہٰذا یہ صرف پیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کو تو 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے بھی بھوکے ہیں. ذرا شپ بریکنگ ہے، شپ بریکنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نو ورک، نو ویجز، نو ویڈے، نو کنٹریبیوشن. ایک آدمی ہے جس نے جہاز لگایا، جہاز کی آمد کے اوپر مزدور کی اجرت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مزدور 200 مزدور بھی ہے، کام بھی ہے، مالک بھی ہے اور اجرت بھی ہے. اگر یہ جہاز ختم ہو گیا تو مزدور بھی ختم، اس کی اجرت بھی، مالک بھی ختم، اور سوشل سیکورٹی تو نام میں نہیں ہے. لیکن سوشل سیکورٹی کہتا ہے کہ نہیں ہمارے پیسوں، بھائی تمہاری پیسے کیا ہے؟ جب نو ورک، نو ویجز تو نو کنٹریبیوشن بھی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 612 عیسوی میں 611 عیسوی میں 611 اس میں یہ کہا کہ بھائی کوئی غلام نہیں ہے، تمام لوگ آپس میں برابر ہے. تو مورشوں نے اس کی مخالفت کی، اس سے کہ اس کے غلام تھے اس کے برابر ہو گئے. تو غلامی اسلام نے 611 میں ختم کیا، اور ولی ابراہیم نے کہتے 1876 میں ختم کیا. تو یہ موضوع کہ ابھی مزدور کی قانون ہو رہا ہے، اس میں ابھی بھی نقصان نقص ہے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس قانون کو جو ذرا بڑھائے، صحیح گئے، اور ٹھیکیدار کے مزدوری کو ریفارم کرے، اور سوشل سیکورٹی کام کو بھی صحیح کرے، اور یو بی آئی کا طریقہ تمام مزدور جو ہے وہ کام کرتے ہیں. جب 12 سال اس کا 15 سال پورا کہتے ہیں کوالیفائی ہے، اس میں سے 2 دن بھی کام ہو تو وہ یہاں نہیں رہتے. اور یہ اچھا اس میں نظام میں کیا ہے کہ آپ اپیل کرو اس کے خلاف 33 کے خلاف، میں اپیل کرو 34 کے خلاف، میں اس کے بعد 33 کے 35 کے خلاف یہ اپیل کرو، جاؤ چیئرمین کے پاس. یہ اپنے سے ہوتا ہے، اس لیے آپ کے خلاف یہ درخواست بھی نہیں کر بھائی. یہ کورٹ میں آنا چاہیے. اس کا جو نظام ہے فرسودہ نظام ہے، اس کو آپ چیک کرتے ہیں کہ یو پی آئی کے کام کو ختم کرو اور ختم کرو. ویری گڈ.